دجال کے بارے میں حیرت انگیز حقائق۔ یقیناً دجال کے بارے میں ہم سب کے ذہنوں میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں کہ دجال کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں حدیث سے یہ ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کرام کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی حدیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ اگر عیسائیت کی لوگ داستانوں کو سنیں تو اس میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار یہ ہوں گے۔ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی نژاد ہند یہودی نسل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ ایک انسانی نسل سے گوشت پوش کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نژاد ہند اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نژاد ہند بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا اور دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی یہ جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل عثمانی تعمیر کرے گا۔ مزید ان کے عقیدے کے مطابق وہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ یہ سلطنت اسرائیل کی سرحد سے عراق کے دریائے فرات سے ہوتی ہوئی مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کرائے گا۔ یہودیوں کی کتاب میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا۔ جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہودیوں کے اس نظریے کے برعکس ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، لہٰذا آج دنیا میں جتنے بھی بدمعانی ہیں وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔
یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بارے بال گھنگریالے ہوں گے، جیسے کہ اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ ایک دفعہ امام بزنجی نے دجال کی نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے۔ جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے باوجات کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے باوجات بھی شامل تھے۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسانی، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، اور پھر جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حامل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخمہ جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اور اس واقعے سے ملتی ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ اسامہ بن یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے دوسرے حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ پر والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت دجال کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا کر کے اجازت چاہیں گے کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں اور تمام امت مسلم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔